حدیث پاک میں لفظ احسان کی وضاحت آقا علیہ السلام نے خود فرمائی، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، اور حدیث جبریل کے نام سے بھی معروف ہے، حدیث احسان سے بھی، جس میں سیدنا جبرائیل امین آئے، بخاری مسلم کی متفق علیہ، آ کے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے عقیدہ بیان فرما دیا۔ پھر صحابہ کرام کی موجودگی میں پوچھا اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اعمال بیان فرما دیے جو ارکان اسلام ہے۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ تو حدیث جبریل متفق علیہ بھی بیان کرتی ہے کہ وہی 3 درجے ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان عقیدہ ہے، اسلام عمل صالح ہے، احسان اخلاص کامل ہے، اخلاص کامل ہے۔ ایمان اور عمل کے ساتھ جب اخلاص کامل مل جاتا ہے تو اسی کا نام طریقت و معرفت ہے، اسی کا نام سلوک و تصوف ہے، اور اسی سے ولایت وجود میں آتی۔ عرض کیا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ ایمان کے جواب میں آقا علیہ السلام نے عقیدہ بیان کیا کہ ایمان عقیدے کا نام ہے، اللہ کو مانو، رسولوں کو مانو، فرشتوں کو، آخرت کو، ملائکہ کو، بعث کو، یہ مانو۔ پوچھا اسلام کیا ہے؟ شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز قائم کرو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اعمال بیان کیے۔ عقیدہ اور عمل کے بعد سوال کیا احسان کیا ہے؟ مل احسان، متفق علیہ حدیث، جس پر آقا علیہ السلام نے جواباً فرمایا، یہ نہیں کہا کہ جبرائیل اب کیا رہ گیا، ایمان بھی ہو گیا اور عمل بھی ہو گیا، بس دین کامل ہو گیا، اس کے بعد تو دین کا کچھ نہیں بچا، ایمان اور عمل ہی کا نام دین ہے۔ نہیں، ایمان کو عقیدہ سے تعبیر کیا، اسلام کو اعمال سے تعبیر کیا، جب احسان کی بات آئی تو احسان کو کیفیات قلبی سے تعبیر کیا، قلب و باطن کی کیفیات سے۔ اور آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اخرجہ الشیخان، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ۔ واضح بات ہے کہ اے بندے تو ان آنکھوں سے تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، عام بندہ ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، مگر فرمایا کہ اس حال میں، اس کیفیت میں تو عبادت کرے کأنک تراہ، گویا تو اس کے جلوہ حق کو دیکھ رہا ہے، تو حسن لا یزل کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تیری یہ کیفیت دیکھنے کے تصور کی نہ بندھے، یہ بات توجہ طلب، میں بندھنے کی بات کر رہا ہوں، آپ پوچھیں گے یہ ترجمہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ سر کی آنکھوں سے تو بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اور پہلے بھی فرمایا کأنک تراہ، کہ اس طرح عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب فرمایا گویا دیکھ رہا ہے تو حقیقتاً دیکھنے کا تو سوال ہی نہ ہوا، اس طرح عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو گویا کیفیت قائم کر، ایسا دھیان قائم کر، ایسا تصور باندھ، ایسا مراقبہ کر، گویا تو جلوہ حق اور اس نے لا یزل کو دیکھ رہا ہے۔ اب فرمایا فإن لم تکن تراہ، بس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو حقیقی دیکھنا تو پہلے بھی ممکن نہ تھا، تو فإن لم تکن تراہ کا معنی کیا ہوا؟ اگر تو یہ کیفیت نہ پا سکے، یہ تصور نہ باندھا جا سکے، یہ دھیان تیرا پختہ نہ ہو سکے اس کے مشاہدہ حق کا، تو پھر کم سے کم یہ ہو فإنہ یراک، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ احسان یہ ہے کہ بندے عبادت اس حال میں کر کہ یا تیری کیفیت مشاہدہ حق کی ہو یا تیری کیفیت مراقبہ حق کی ہو، یا مشاہدہ کی ہو یا مراقبہ کی ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے لفظ کی تصریح فرما تھی، احسان کے لفظ کی تصریح فرما تھی۔ اب یہی وہ لفظ احسان ہے جس کو حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں روایت کیا گیا، جس کو میں نے اپنی کتاب المنہاج السوی کے
فصل حقیقت ایمان میں تمام طرق کے ساتھ اس کو روایت کیا، بیان کیا، تخریج کیا ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے صبح ایک صحابی، جوان صحابی حارثہ کو دیکھا اور پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ بتا تیری صبح کیسے ہوئی، تو نے صبح کیسی کی ہے حارثہ۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بھی لفظ آیا ہے کتب حدیث میں، حارثہ بھی آیا، دونوں درست ہیں اسماء اور رجال میں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحت، صبح کیسے کی۔ اب یہ جو ان تعبد اللہ کانک تراہ، اسی حدیث نبوی کی شرح حدیث سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا قال اصبحت مؤمنا حقا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ اور اس کا دوسرا معنی بنتا ہے مؤمنا حقا، یعنی مومن حقانی کے طور پر صبح کی۔ بولیے مومن حقانی کے طور پہ صبح کی۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقیقة فما حقیقت ایمانک، اے حارثہ سوچ کیا کہہ رہا ہے، ہر شے کی ایک حقیقت ہے، تو کہہ رہا ہے میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، پھر بتا تو صحیح کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اب وہ حقیقت ایمان بیان کرتے ہیں، یہ پورا مضمون تصوف ہے، اور یہی سارا کا سارا یہاں سے ایمرج ہوتی ہے ولایت۔ جواب دیتے ہیں آقا یا رسول اللہ فقال عزفت نفسی عن الدنیا واسہرت لذلک لیلی واظمأن نہاری، وفی روایت قال عزفت نفسی عن الدنیا واسہرت لیلی واظمأت نہاری کأنی انظر عرش ربی بارزا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس یہ تصوف ہے، یہ سلوک و طریقت ہے، یہ مرتبہ احسان ہے، کأنک تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ کیفیت مرتبہ احسان کی کیسے ملتی ہے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طرح صبح کی ایمان کی حقیقت کے ساتھ، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، میرے نفس میں، میرے دل میں دنیا کی کوئی رغبت، کوئی چاہت، کوئی لالچ، کوئی توجہ دنیا کے لیے بچی نہیں، میرا دل دنیا سے لا تعلق ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ اور دوستو اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ شراب ہے کہ چکھ کے دیکھو کہ جو رب کائنات سے جس کا قلب اپنا تعلق توڑ لے اس کا دل دنیا سے رغبت رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ جس کی رغبت ادھر مالا اعلیٰ میں قائم ہو جائے اس کی رغبت اس دنیا سفلی سے کٹ جاتی ہے۔ جو رب کائنات کی محبت کا گرفتار ہو جائے وہ دنیا کے حرص و لالچ کا گرفتار نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں میرے نفس نے دنیا سے بے رغبتی، لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ تو پھر کیا ہے، جب سے میرا دل دنیا سے بے رغبت ہوا ہے تب سے میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تصوف ہے، اور یہ بیان تصوف ہے قرآن اور حدیث نبوی میں۔ فرمایا اب اسہرت لیلی، آقا جب سے طبیعت ادھر لگ گئی ہے، جب سے آنکھیں ادھر چار ہو گئی ہیں، تب سے دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں، اور دنیا کی بیزاری کے بعد اب عالم یہ ہے کہ رات کو بیدار رہتا ہوں۔ جن کی آنکھیں حسن مطلق سے چار ہوتی ہیں ان کی طبیعتیں دنیا سے بیزار ہو جاتی ہیں، اور جن کے نفس دنیا سے بیزار ہوتے ہیں وہ راتوں کو مولا کے لیے بیدار ہوتے ہیں۔ اب رات کو نیند نہیں آتی، بیدار رہتا ہوں۔ وَظْمَأْتُ نَهَارِي، رات تو بیداری میں گزرتی ہے اور دن سارا پیاس میں گزرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کبھی سوچا
کہ کون سی پیاس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وہی پیاس جو ہمیں لگتی ہے، یہ ٹھنڈے پانی کی، پیپسی کی، کوک کی، شربت کی پیاس نہیں۔ رات کو بیدار رہتا ہوں، وازمات و نہاری، اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں۔ اب یہ کون سی پیاس ہے جسے حقیقت ایمان کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے؟ وہ پیاس یہ کہ رات جو لوگ جاگنے والے بن جائیں اور جنہیں رات جگہ کی لذت مل جائے، اور جو راتوں کے جاگنے کی شراب پی لیں تو راتوں کو ان کو جام پلائے جاتے ہیں، مناجات الہیہ کے جام، سجدوں کے اندر خدا کے اذکار کے جام، آنسوؤں کے جام، عشق و محبت کے جام، قربت کے جام، تعلق باللہ کے جام، جب وہ سجدوں میں گر کر مراقبے میں خدا کا دھیان کر کے اس کی یاد کے جام پیتے ہیں، وہ شراب انہیں وہ لذت دیتی ہے کہ جب رات گزر جاتی ہے، دن چڑھ جاتا ہے، تو فرمایا، عرض کیا آقا خدا کی قسم وہ شراب جو رات کے جاگنے میں پی ہوتی ہے، سارا دن اس کے لیے پیاسا رہتا ہوں، سارا دن اس کے لیے تڑپتا رہتا ہوں۔ پھر دن سے دلچسپی نہیں رہتی، رات کا انتظار رہتا ہے کہ پھر سورج ڈوبے، سائے لمبے ہو، رات کے اندھیرے چھائیں، لوگ سو جائیں اور میں جاگ اٹھوں، اور پھر جاگنے کی اس لذت میں شراب محبت ملے، شراب طاعت ملے، شراب عبادت ملے، ارے شراب سجود ملے، شراب مناجات ملے، شراب دیدار ملے۔ اس دیدار کے لیے ترستا ہوں، وہ اس کی پیاس لگی رہتی ہے۔ اور فرمایا پھر حالت یہ ہو گئی ہے، کنی انظر عرش ربی بارزا، کہ سر اٹھاتا ہوں تو اللہ کا عرش بھی ننگا صاف نظر آتا ہے۔ اب یہ مراقبے کے حال میں مشاہدہ کی بات آ گئی۔ بعض لوگ نادان جنہوں نے تصوف کو نہیں سمجھا، وہ اولیاء کرام کے ایسے کلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے عرش کو دیکھا، اعتراض کرتے ہیں کہ عرش کو کون دیکھ سکتا ہے زمین پر بیٹھ کر؟ وہ کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں۔ ارے صوفیاء کے کلام پر بات کرنے سے پہلے حدیث نبوی کو پڑھ لو، یہ حضور کا صحابی بتا رہا، یہ کیفیات تو صحابہ کو حاصل تھی محض صحبت مصطفیٰ کے فیض سے۔ کانی انظر عرش ربی بارزا، کہ عرش تک کے حجابات اٹھ جاتے تھے ان کے، اور میں اہل جنت کو ایک دوسرے کی زیارت کرتے جاتا آتا دیکھتا رہتا ہوں، اور دوزخیوں کو دوزخ سے کی تکلیف سے چلاتے دیکھتا رہتا ہوں۔ بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ کلمہ بڑا غور طلب ہے، فرمایا یا حارث عرفت فلزم ثلاثہ، 3 مرتبہ فرمایا یا حارث عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم۔ اس کا معنی یہ ہے، عرفت اے حارث تو عارف ہو گیا، عرفت۔ اس کے مترجم تو ترجمہ کر دیں گے کہ تو نے جان لیا، تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، مگر میں ترجمہ کر رہا ہوں عرفت تو عارف ہو گیا، صاحب معرفت ہو گیا۔ فلزم، اب اس کو تھامے رکھ، چمٹ جا، اس حقیقت کو تو نے پہچان لیا ہے، عارف ہو گیا ہے، اس کو چمٹ جا۔ 3 مرتبہ کہا۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، حدیث نمبر 3367۔ اسی حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، حدیث نمبر 10,590 اور 91۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے، جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں، انہوں نے روایت کیا مصنف میں، حدیث نمبر 13,423۔ اس کو امام بزار نے روایت کیا اپنی مسند میں، امام عبد بن حمید نے روایت کیا، اور اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ تمام جو ان کے روات ہیں جید اور ثقہ ہیں، اور تمام ائمہ نے اس کو روایت کیا اپنے اپنے طریق سے۔ اور پھر اس کو امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں بھی لیا، امام بہقی نے کتاب الزہد الکبیر میں بھی لیا، اور دیگر ائمہ اور محدثین نے بھی استدلالً اس حدیث کو جگہ جگہ استشہاداً کوٹ کیا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ
एहसान का मर्तबा ये है कि फिर वो बंदे मेरी इबादत इस तरह करते हैं जैसे गोया वो अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह की इबादत इस तरह शान के साथ करते हैं। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।